السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا بابرکت سلسلہ شروع ہے۔ تو جو لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی نئی قسط نمبر 12 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والے محیر العقول واقعات۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بن اشل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بنی اشل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں مقام ہدنہ پہنچے تو انہوں نے یوشع نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشل کے ایک شخص خلیفہ بن صلبہ اشلی نے یوشع سے کہا، تم مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل ہوگا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر عمامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن صلبہ اشلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائی تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو، کل سے یثرب مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے انفاکہ قبیلہ بنو قریظہ یہودی قبیلہ میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، جن کے مطابق آپ کا نام مبارک تورات و انجیل میں احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبیر بن باتا کے یہ باتیں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا، ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہیں یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشین گوئیوں پر کہہ کہ ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا، وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ بنی آخر الزماں ان کی قوم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا۔ نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ یہاں ایک اور غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہ ایران کے محل میں پیش آیا بیان کیا جائے گا۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخراتائی اپنی کتاب میں
حواتف الجان میں مختلف حوالہ جات سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا۔ اس کے ایوان کے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کے رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے گول اونٹوں پر سوار فارس ایران کی طرف امڑے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، جیسے روم کے حکمران قیصر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسریٰ کے حزب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمرو کے تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمرو نے خواب دیا۔ عبد المسیح بن عمرو نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستی سے، جو شام میں قیصر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں، دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانیت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں ستی کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں ستی کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنے زرعی مسند پر بڑی تکمنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر ستی چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ ستی نے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دی ہے، شکایتاً چند اشعار پڑھے، جن میں ستی کے عدم التفات کا گلہ کیا۔ ستی اشعار سن کر اپنے
ستی اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے مجھے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے اگر وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ ایران کا ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسر و روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں یہ بھی انہی عرب ناکا اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دروائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستی کا جواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ بعد ستی کی پیشین گوئی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس اور روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے میں پایا تکمیل کو پہنچی اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کے سموں میں تلے رون دیا بلکہ سرزمین شام بھی اسلامی علم سے لہرا دیا پر بھی اسلامی علم لہرا دیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔